السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کے سبق کو لے کر کے۔ تو دیکھیے، کل کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے مثالوں کو سمجھا تھا، اور مثالوں کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کون مشبہ ہے، کون سا لفظ مشبہ بھی ہے، وجہ شبہ کیا ہے، اور ادات تشبیہ کیا ہے۔ یہی وہ چار چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی تشبیہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب کتاب کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف اشعار پیش کرتے ہیں، یعنی کہ مثالیں پیش کر دیتے ہیں، اور مثالیں پیش کرنے کے بعد ان مثالوں پر اپنے طور پہ گفتگو کر کے ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو آج یہ دوسرا مرحلہ جو ہے آ گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مثالیں پیش کر دی تھیں، اب ان مثالوں پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد آخر میں قواعد آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو دیکھیے، آج ہم ان اشعار کو پڑھ رہے ہیں جو کہ ہم نے کل ان اشعار کی تشریح پڑھنے جا رہے ہیں جن اشعار کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جو پہلا شعر تھا نا، انت کالشمس فی الضیاء وان جاوزت کیوان فی علو المکان، تو اس شعر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فی البیت الاول، پہلے شعر میں، عرف الشاعر، شاعر نے یہ جانا، ان ممدوحہ وضیء الوجہ متلألئ الطلعۃ، کہ اس کا جو ممدوح ہے وہ روشن چہرے والا ہے اور چمکدار رخ رکھتا ہے۔ تو روشن چہرہ اور چمکدار رخ والا اس کا ممدوح ہے، یعنی کہ اس کا ممدوح خوبصورت ہے۔ فأراد ان یأتی لہ بمثیل، تو اس نے چاہا کہ اس کا کوئی مثیل لے کر کے آئے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز لے کر کے آئے جو کہ اس کے جیسی ہو۔ کہہ رہے تقوی فیہ ہذہ الصفۃ، کہ جس میں یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہو، یعنی کہ اس کا ممدوح وہ بھی روشن چہرے والا ہے، وہ بھی جو ہے خوبصورت ہے اور چمکدار طلعت رکھتا ہے۔ تو اس نے چاہا کہ ایسا ہی کوئی مثیل، ایسا ہی کوئی اس کے جیسا تلاش کرے، اور وہ جس کو تلاش کر رہا ہے اس کے اندر یہ صفت زیادہ پائی جانی چاہیے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ وہی الضیاء والاشراق، یہ روشنی اور چمک ہے۔ اچھا، تو اس نے چاہا کہ اپنے ممدوح کا کوئی مثیل لے کر کے آئے، کوئی ایسی چیز لے کر کے آئے کہ جس کے اندر جو ہے یہ چمک اور جو روشنی کی صفت ہے وہ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہو۔ تو اس نے کیا کیا؟ فلم یجد اقوی من الشمس فضاہاہ بہا، چنانچہ اس نے سورج سے زیادہ کسی چیز کو کبھی نہیں پایا، یعنی کہ اس کو ایسا لگا کہ ایک طرف میرا ممدوح ہے اور دوسری طرف جو ہے جو چیز جس میں زیادہ چمک ہو سکتی ہے، زیادہ روشنی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سورج ہے۔ تو کیا کیا؟ فضاہاہ بہا، چنانچہ اس نے سورج سے اپنے ممدوح کو تشبیہ دے دی۔ تو کیا بولتے ہیں، ایک طرف اس کا ممدوح ہے جس کے اندر روشنی ہے اور چمک ہے، اور دوسری طرف سورج ہے، تو سورج کے اندر جو ہے روشنی اور چمک زیادہ ہے۔ کہنے کہ ولی بیان هذه المضاحات اتا بالکاف، اور اس مماثلت کو، دیکھیں مضاحات کا معنی آتا ہے مشابہ ہونا، کسی کے جیسا ہونا۔ کہنے ولی بیان هذه المضاحات اتا بالکافی، اور اس مشابہت کو بتانے کے لیے وہ کاف کو لے کر کے آیا، یعنی کہ جب اس کو یہ بتانا ہوا کہ میرا ممدوح جو ہے وہ چاند کے جیسا ہے، چاند کی طرح ہے، سورج کی طرح ہے، سورج کی مثل ہے، تو اس نے کیا کیا؟ لفظ کاف کا استعمال کیا، اور لفظ کاف کو لا کر کے جو ہے بتایا کہ انتا کالشمس، کہ تم سورج کی طرح ہو۔ تو اس طریقے سے اس نے تشبیہ کا انعقاد کیا۔ اچھا، دوسرے شعر کے اندر کیا ہے؟ دوسرا شعر کون سا تھا؟ انت کاللیث فی الشجاعۃ والاقدام والسیف فی قراع الخطوب، یہ دوسرا شعر تھا۔ تو دوسرے شعر میں اس نے کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وفی البیت الثانی رأى الشاعر ممدوحہ متصفا بوصفین ہما الشجاعۃ ومصارعۃ الشدائد، دوسرے شعر میں شاعر نے دیکھا کہ اس کا ممدوح دو صفتوں سے متصف ہے، دو صفتوں سے متصف ہے۔ اب وہ دو صفتیں ہیں کون کون سی؟ تو کہتے ہیں کہ ہما الشجاعۃ ومصارعۃ الشدائد، وہ بہادری ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ یعنی کہ شاعر نے یہ دیکھا کہ جو میرا ممدوح ہے اس کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کے ممدوح کے اندر بہادری پائی جاتی ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، مشکلات سے لڑتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب دو صفتیں اس کے اندر پائی گئیں، ایک صفت بہادری کی ہے اور دوسری صفت جو ہے سختیوں سے لڑنے کی ہے، دو صفتیں اس کے اندر موجود تھیں، تب اس نے کیا چاہا؟ اس نے یہی چاہا کہ وہ جو ہے اپنے ممدوح کو تشبیہ دے کسی چیز سے، یعنی کہ اپنے ممدوح کو کسی کے جیسا بتائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ فبحث له عن نظیرین،
تو اس نے جو ہے دو نظیروں کو تلاش کیا، یعنی کہ جو دو ایسی چیزوں کو تلاش کیا کہ فی کل منہما احدی ہاتین الصفتین قویۃ، کہ جن میں سے فی کل منہما، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر ان صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے، قوی شکل میں موجود ہو، یعنی کہ اس کے ممدوح کے اندر دو صفتیں موجود تھیں، تو اس نے دو مثیلوں کو، دو نظیروں کو تلاش کیا کہ جن دونوں نظیروں میں سے ہر ایک نظیر کے اندر ایک صفت جو ہے وہ زیادہ قوی ہو، زیادہ مقدار میں پائی جا رہی ہو، یعنی کہ جیسے شجاعت ہے تو شجاعت کے لیے اس نے شیر کو تلاش کیا، اور شیر کے اندر شجاعت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ ایسے دوسری صفت کیا ہے، مسارعۃ الشدائد، سختیوں کا سامنا کرنا، تو اس صفت میں تشبیہ دینے کے لیے اس نے تلوار کو تلاش کیا، کیونکہ تلوار کے اندر یہ صفت کیا ہے، زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ تو کہنے فبحث لہ، چنانچہ اس نے اپنے ممدوح کے لیے تلاش کیا، عن نظیرین، دو نظیروں کو، نظیر مطلب اس کے جیسی چیزوں کو، فی کل منہما، جن میں سے ہر ایک کے اندر احدی ہاتین الصفتین قویۃ، ان دو صفتوں میں سے ایک صفت جو ہے قوی ہو، یعنی کہ ممدوح سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں فضاحاہ بالاسد فی الاولی، چنانچہ اس نے پہلی صفت میں اپنے ممدوح کو شیر سے تشبیہ دے دی، شیر کے جیسا بتا دیا، وبالسیف فی الثانیۃ، اور دوسری صفت میں تلوار کے جیسا بتا دیا۔ اب آپ غور کیجیے ذرا، پر کہا تھا نا کہ انت کاللیث فی الشجاعۃ والاقدام، کہ آپ تلوار کی طرح ہو بہادری میں اور پیش قدمی میں، تو بہادری کے معاملے میں شیر کی طرح کہہ دیا، کہہ رہے ہیں وہ سیفی، اور تلوار کی طرح ہو فی قراء الخطوب، مشکلات کا سامنا کرنے میں۔ تو مشبہ تو ایک ہی ہے انتا، لیکن مشبہ بھی دو ہیں، ایک طرف لیث ہے اور دوسری طرف سیف ہے۔ کہنے کہ وبین هذه المضاحات بأداة هي الکاف، اور اس مشابہت کو اس نے بیان کیا ہے کاف کے ذریعے، ہے نا، کہا نا انت کاللیث، تو کاف اداۃ تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، اب تیسرا شعر دیکھیے، تیسرا شعر کون سا تھا، یہ والا، کأن اخلاقک فی لطفها ورقۃ فیہا نسیم الصباح، گویا کہ آپ کے اخلاق اپنی لطافت اور رقت میں نسیم صبح کی طرح ہیں۔ تو اس شعر کے تعلق سے تشریح کرنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وفی البیت الثالث، تیسرے شعر میں، وجد الشاعر، شاعر نے پایا، اخلاق صدیقہ دمثۃ لطیفۃ ترتاح لها النفس، اپنے دوست کے اخلاق کو بہترین اور لطیف، ترتاح لها النفس، کہ جس سے نفس کو راحت پہنچتی ہے، یعنی کہ شاعر نے دیکھا کہ اس کا جو ممدوح ہے، اس کا جو دوست ہے، اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے، بہت بہترین اخلاق کا مالک ہے، اخلاق کے اندر لطافت ہے، اور جو بھی کوئی اس سے ملتا ہے تو اس کے نفس کو راحت پہنچتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، فعمل على ان یأتی لها بنظیر تتجلی فیہ هذه الصفۃ وتقوی، تو اس نے یہ کام کیا کہ اس نے یہ عمل کیا کہ وہ لائے اخلاق کے لیے بنظیر، کسی ایسی نظیر کو، تتجلی فیہ هذه الصفۃ، کہ جس کے اندر یہ صفت واضح ہو، وتقوی، اور قوی ہو، فرآ، تو اس نے دیکھا، ان نسیم الصباح کذالک، کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا ایسی ہی ہے، فعقد المماثلۃ بینہما، چنانچہ اس نے ان دونوں کے درمیان تشبیہ کو منعقد کر دیا، تشبیہ کو قائم کر دیا، وبین هذه المماثلہ بالحرف کأن، اور اس مماثلت کو حرف کأن کے ذریعے بیان کیا۔ تو دیکھیے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ شاعر نے جو ہے اپنے دوست کے اخلاق کو جو ہے بہت اچھا پایا، کہ جس سے سامع کو یا جو بھی اس سے ملاقات کرتا تھا اس کے نفس کو راحت پہنچتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے یہی کیا کہ وہ اپنے ممدوح کے اخلاق کو تشبیہ دے، اور جس چیز سے وہ تشبیہ دے تو اس کے اندر جو ہے یہ لطافت اور رقت زیادہ مقدار میں پائی جانی چاہیے۔ آپ غور کیجیے، بار بار ہو یہ رہا ہے کہ مشبہ بہ کے اندر جو صفت ہے وہ زیادہ مقدار میں پائی جا رہی ہے۔ جیسے بہادری کا معاملہ تھا، تو ایک تو ممدوح کی بہادری ہے اور ایک شیر کی بہادری ہے، تو جو مشبہ بہ ہے، یعنی کہ شیر مثال کے طور پہ، اس کے اندر جو ہے وہ صفت زیادہ مقدار میں پائی جا رہی ہے۔ اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تشبیہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز میں آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس صفت میں آپ تشبیہ قائم کر رہے ہیں، وہ صفت مشبہ بہ کے اندر زیادہ مقدار میں پائی جانی چاہیے۔ اگر جو ہے
وہ وجہ شبہ مشبہ بھی کے اندر زیادہ مقدار میں نہیں پائی جا رہی، تو پھر جو ہے وہ تشبیہ بہت زیادہ بلیغ نہ ہو پائے گی، بہت زیادہ عمدہ اور بہترین نہ ہو پائے گی، وہ ایک عام سی ایک بیکار سی تشبیہ ہو جائے گی اور بلاغت کے درجے کو بھی نہیں پہنچ پائے گی وہ، کیونکہ بلاغت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ نفس پہ اثر انداز ہونی چاہیے وہ چیز۔ چلیں آگے، تو اس نے تشبیہ قائم کر دی ہے۔ اچھا چوتھا شعر دیکھیے، چوتھا شعر کون سا تھا؟ یہ تھا کأنما الماء فی صفاء فقد جرى غائب اللجین، بہتا ہوا پانی گویا کہ اپنی شفافیت میں پگھلی ہوئی چاندی ہے۔ تو اس شعر کے بارے میں تشریح کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے بہتے ہوئے پانی کو جو ہے تشبیہ دی تھی پگھلی ہوئی چاندی سے شفافیت کے معاملے میں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وفی البیت الرابع، چوتھے شعر کے اندر، عمل الشاعر، شاعر نے یہ کام کیا کہ ان یجد مثیلا للماء، کہ وہ لائے پانی للماء الصافی، ایک شفاف پانی کا کوئی مثیل لے کر کے آئے۔ ایک شفاف پانی ہے، پاکیزہ اور بہتر اچھا پانی ہے، اور اس میں کوئی جو ہے گند وغیرہ نہیں ہے، تو جو شفاف پانی ہے اس شفاف پانی کا کوئی مثیل لے کر کے آئے۔ مثیل یعنی کہ وہ چیز جو کہ پانی کے جیسی ہو، یا پانی جس کی طرح ہو، دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہو، تو کوئی مثیل جو ہے لانے کے لیے اس نے جو ہے کوشش کی۔ کہہ رہے کہ تقوی فیہ صفت الصفا، کہ جس کے اندر شفافیت کی صفت زیادہ قوی ہو۔ فرآ، تو اس نے دیکھا، ان الفضة الذائبة، کہ پگھلی ہوئی چاندی، تتجلی فیہا ہذہ الصفۃ، اس کے اندر یہ صفت زیادہ واضح طور پہ پائی جاتی ہے۔ فماثل بینہما، چنانچہ اس نے ان دونوں کے درمیان کیا ہے تشبیہ قائم کر دی۔ وبین هذه المماثلة بالحرف کأن، اور اس تشبیہ کو، اس مماثلت کو حرف کأن کے ذریعے بیان کیا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ شاعر نے یہ چاہا کہ جو شفاف پانی ہے، شفاف پانی کو کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دے، تو اس نے دیکھا کہ جو پگھلی ہوئی چاندی جو ہوتی ہے اس کے اندر شفافیت بہت زیادہ ہوتی ہے، شفافیت، پاکیزگی، اور اس میں کوئی گند نہیں ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے وہ پانی کی طرح بالکل شفافیت کے معاملے میں۔ تو اس نے جو ہے پانی کو جو ہے پگھلی ہوئی چاندی سے تشبیہ دے دی، پانی کو پگھلی ہوئی چاندی کے جیسا بتا دیا، اور جو ہے اس تشبیہ کو حرف کأن کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فأنت ترى، آپ دیکھ رہے ہیں، فی کل بیت من الابیات الاربعۃ، چاروں اشعار میں سے ہر شعر کے اندر، کہ ان شیئا جعل مثیل شیء فی صفۃ مشترکۃ بینہما، کہ ایک چیز کو جعل مثیل شیء، کسی دوسری چیز کے جیسا بنایا گیا ہے، ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسا بنایا گیا ہے، فی صفۃ مشترکۃ بینہما، ایک ایسی صفت میں جو کہ دونوں کے درمیان مشترک طور پہ پائی جاتی ہو۔ بھئی ایک طرف جو ہے ممدوح ہے، دوسری طرف شعر ہے، اور بہادری دونوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو ممدوح کو جو ہے شعر سے تشبیہ دی گئی، کیوں دی گئی؟ کیونکہ ایک صفت ہے، صفت کیا ہے؟ شجاعت، اور یہ شجاعت جو ہے مشترکہ طور پہ ممدوح کے اندر بھی پائی جا رہی ہے اور شعر کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو ممدوح ہے، جو شعر ہے، شعر کے اندر جو ہے زیادہ مقدار میں وہ صفت پائی جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ نے دیکھا کہ ہر شعر کے اندر کہ کسی چیز کو کسی کے جیسا بنایا گیا ہے، کسی ایسی صفت میں جو کہ دونوں کے درمیان مشترک ہو، یعنی کہ دونوں کے درمیان پائی جاتی ہو۔ کہہ رہے وَأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَى هَذِهِ الْمُمَاثَلَةِ أَدَاةٌ، اور جس چیز نے اس مماثلت پر دلالت کی، یعنی کہ یہ فلاں چیز فلاں کی طرح ہے، تو مماثلت کو جو بتایا ہے، یہ مشابہت کو جو بتایا ہے، وہ ایک ادات ہے، وہ ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ ہی الکاف، وہ یا تو کاف ہے، او کأن، یا پھر لفظ کأن ہے۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِالتَّشْبِيهِ، اور اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے جو ہے اشعار کو پیش کرنے کے بعد ان پر پوری گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد آپ کو یہ سمجھایا کہ تشبیہ آخرکار کہتے کس کو ہیں، تو آپ جو ہے سمجھ چکے ہوں گے۔ فقد رأیت، تو آپ نے دیکھا، اللہ بد لہ من ارکان اربعۃ، کہ تشبیہ کے لیے 4 ارکان کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جو ہے کوئی تشبیہ قائم کر رہے ہیں، کسی کو کسی کے جیسا بتا رہے ہیں، کسی کو کسی کے مشابہ بتا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہاں پر 4 چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الشیء الذی یراد تشبیہہ، وہ چیز کہ جس کی تشبیہ کا ارادہ کیا جائے، ہے نا، یعنی کہ جس کو کسی کے جیسا بتانے کا ارادہ کیا جائے، وہ یسمى بالمشبہ، اس کو مشبہ کہتے ہیں۔
والشیء الذی یشبہ بہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، ویسمى المشبہ بہ، اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں، وہذان یسمیان طرفی التشبیہ، اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے تشبیہ کے طرفین کہا جاتا ہے، تشبیہ کے طرفین ہیں یہ، یعنی کہ مشبہ اور مشبہ بہ کیا ہے؟ تشبیہ کے طرفین ہیں۔ یہ یسمیان طرفی، ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ اصل میں تھا طرفینی، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز کیا ہے؟ والصفۃ المشترکۃ بین الطرفین، اور وہ صفت جو کہ طرفین کے درمیان مشترک ہو، یعنی کہ ایک مشبہ ہو گیا، دوسرا مشبہ بھی ہو گیا، تو ایک صفت ایسی ہونی چاہیے جو کہ دونوں کے درمیان پائی جاتی ہو، جیسے ایک طرف انت ہے، دوسری طرف لیس ہے، آپ شیر کی طرح ہیں، تو کوئی نہ کوئی صفت تو ہوگی جس صفت میں شیر کی طرح ہوں گے، کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی کہ جس میں آپ جو ہے شیر کی طرح ہیں، تو وہ جو صفت، وہ جو خوبی ہے، تو سما وجہ الشبہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ وَيَجِبُ أَن تَكُونَ هَذِهِ الصِّفَةُ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ أَقْوَى وَأَشْهَرَ مِنْهَا فِي الْمُشَبَّهِ، اور ضروری ہے کہ یہ صفت مشبہ بھی کے اندر زیادہ قوی ہو اور زیادہ مشہور ہو فی المشبہ، مشبہ سے، یعنی کہ مشبہ بھی کے اندر یہ صفت کیا ہے؟ زیادہ مقدار میں پائی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کی خوبصورتی کو بتانا چاہتے ہیں، تو ایک تو جیسے کہ زید ہے، آپ زید کی خوبصورتی کو بتانا چاہتے ہیں، تو جس چیز سے آپ صفت دیں گے، تشبیہ دیں گے، تو ضروری ہے کہ اس کے اندر خوبصورتی زیادہ پائی جاتی ہو۔ چنانچہ آپ کہیں کہ زید چاند کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ اچھی ہے، کیونکہ زید کے مقابلے میں چاند کے اندر جو ہے خوبصورتی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جو وجہ شبہ ہے، وجہ شبہ جو ہے مشبہ بھی کے اندر زیادہ پائی جانی چاہیے، مشبہ بھی کے اندر زیادہ قوی پائی جانی چاہیے، اور زیادہ مشہور بھی ہو، یعنی کہ لوگ مانتے ہوں کہ بھی ہاں جو مشبہ بھی ہے اس کے اندر صفت جو ہے زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں تشبیہ قائم کرنے کے لیے، مشبہ، مشبہ بھی، اور تیسری چیز ہے ادات تشبیہ۔ آگے دیکھیے مشبہ، مشبہ بھی اور وجہ شبہ۔ اب چوتھی چیز ہے ثم ادات التشبیہ، پھر کیا ہے؟ ادات تشبیہ کی ضرورت ہوگی، وہی الکاف، وہ یا تو کاف ہے نا، وکأن اور کأن ہے، ونحوہما، اور ان کے جیسے الفاظ ہیں، یعنی کہ دیکھیے کاف کے ذریعے بھی آپ تشبیہ دے دیتے ہیں، جیسے زید کالاسدی، زید اسد کی طرح ہے، کأن کے ذریعے بھی آپ تشبیہ دے دیتے ہیں، جیسے کأن زید اسد، گویا کہ شیر جو زید شیر ہے، اور اس کے علاوہ بھی جیسے لفظ مثل ہے، زید مثل الاسدی، زید شیر کی طرح ہے نا، تو اس سے بھی آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ تشبیہ دیتے ہیں۔ آج اتنی رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔